لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سلطان الاولیاء حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ رمضان کی 1 تاریخ کو الحمدللہ سرکار سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی تھی۔ رمضان کی 1 تاریخ غوث پاک کی جشن ولادت کی تاریخ ہے۔ آپ کی جشن ولادت کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ بیان کا موضوع ہے سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا احترام رمضان۔ غوث پاک رمضان کا کتنا احترام کرتے تھے، رمضان کی کتنی عزت کرتے تھے، رمضان کی کتنی اہمیت غوث پاک کی نظروں میں تھی۔ آئیے توجہ کے ساتھ اول تاخیر سنیے۔ تمام عاشقان غوث اعظم سے عرض ہے کہ سنیے بھی، عمل بھی کیجئے اور دوسروں تک اس بیان کو شیئر کر کے انہیں بھی جشن غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارکبادی اور ان کی سیرت کا ایک عظیم پہلو جاننے کا موقع فراہم کیجئے۔ سلطان الاولیاء حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 1 رمضان المبارک بروز جمعہ، یہ بہت واقعی میں ایک اتفاق کہیں لیکن حسین اتفاق ہے کہ جس رمضان کی 1 تاریخ کو سرکار سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تھی، وہ 1 تاریخ بھی جمعہ کی تاریخ تھی۔ 1444 ہجری کے جمعہ کی 1444 ہجری کے رمضان کی پہلی تاریخ جو ہے یہ بھی جمعہ ہے، اور اسی میں ہم اپنے اس بیان کو ریکارڈ کر رہے ہیں اپنے ناظرین کے لیے۔ حسین اتفاق ہے کہ جس سال غوث پاک کی ولادت ہوئی تھی اس سال بھی رمضان کے مہینے کی پہلی تاریخ جمعہ کو تھی، اور اس سال 1444 ہجری میں بھی رمضان کی پہلی تاریخ جمعہ کو پڑ رہی ہے۔ جشن غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دن بھی ہے، تاریخ بھی ہے، اور الحمدللہ برکتیں حاصل کیجئے۔ جیلان میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی والدہ محترمہ غوث اعظم کی پیدائش کا جو علاقہ ہے، جو گاؤں ہے، وہ جیلان ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ ام الخیر رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتی ہیں کہ ولادت کے ساتھ ہی غوث اعظم پیدائش کے ساتھ ہی احکام شریعت کا اور رمضان کا اس قدر احترام تھا آپ کو کہ ماہ رمضان المبارک میں دن بھر دودھ نہیں پیتے تھے۔ رمضان کی پہلی تاریخ کو صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، یعنی ختم سحری سے پہلے ہی پیدا ہو گئے تھے، اور پیدا ہوتے ہی سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رمضان کا اتنا احترام کیا کہ پیدائش کے بعد پہلا دن ہے، زندگی کا پہلا دن ہے، زندگی کا پہلا رمضان ہے، زندگی کے پہلے رمضان کا پہلا روزہ ہے، اور تعجب یہ ہے کہ آپ کی دنیا میں تشریف لانے کا پہلا دن ہے، اور آپ پہلے دن سے ہی احترام رمضان دیکھیے کہ آپ نے روزہ رکھا، آپ نے دن بھر کچھ نہیں کھایا۔ آپ کی والدہ کہتی ہے کہ دن بھر آپ نے دودھ نہیں پیا، کچھ کھایا نہیں، اور افطار کے بعد ہی سیدھے آپ نے الحمدللہ دودھ نوش فرمایا۔ کیا شان ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی، یہ احترام رمضان ہوتا ہے۔ غوث پاک کے چاہنے والوں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو پیدا ہوتے ہی زندگی کے پہلے دن میں روزہ رکھ لیے۔ آپ پتہ نہیں دیکھنے والے ہمارے ناظرین کس کس عمر میں ہیں، کون کتنے سال آپ اپنی زندگی کے دیکھ لیے، گزار لیے، اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ غوث پاک کا واسطہ، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کسی محبت کا دم بھرنا کافی نہیں ہے، بلکہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ ان کی سیرت کو بھی اپنائیں، روزہ رکھیں، روزے کا احترام کر رہے ہیں۔ رمضان کا احترام روزہ رکھنا ہے، رمضان کا احترام گناہوں سے بچنا ہے، رمضان کا احترام نیکیاں کرنا ہے، رمضان کا احترام اللہ رسول کی اطاعت کرنا ہے، یہ رمضان کا احترام ہے۔ غوث پاک کتنا احترام کیا رمضان کا، یہاں تک کہ آپ کے دودھ پینے کی عمر میں ہی، غوث پاک جب دودھ پینے کی عمر میں ہی تھے، ایک مرتبہ آسمان میں بادل ہونے کی وجہ سے 29 شعبان کو چاند نظر نہیں آیا، لوگ فکر مند تھے، لیکن اس مادرزاد ولی نے صبح کو دودھ نہیں پیا، غوث پاک نے صبح کو دودھ نہیں پیا۔ بالآخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے، پورے عہد رضاعت میں، اچھا صرف پہلا سال ہی نہیں،
ایک تو آپ نے یہ سنا کہ آپ کی دودھ پینے کی عمر میں ہی ایک بار یوں بھی ہوا کہ شعبان کی 29 تاریخ کو چاند دکھا کہ نہیں دیکھا، کنفیوژن ہوئی، تو اگلی صبح غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ادا سے یہ تحقیق ہوئی کہ واقعی میں آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے کہ غوث پاک نے اس سال بھی الحمدللہ آپ نے اپنی ماں کا دودھ صبح کو نہیں پیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ آج رمضان ہے۔ اور صرف وہی نہیں، جو رضاعت کے دن ہوتے ہیں، دودھ پینے کے دن ہوتے ہیں، اس پورے میں سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیشہ رمضان کے احترام میں دن بھر اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ غور کیجئے کہ جو زندگی میں کبھی رمضان نہ چھوڑے ہوں، چاہے بچپنا ہو، دودھ پینے کے دن ہو، جوانی ہو، نوجوانی ہو، آپ نے زندگی میں کبھی بھی رمضان کا روزہ ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں۔ غوث پاک کے عاشقوں، آپ کیا کرتے ہو؟ غوث پاک نے کبھی نہیں چھوڑا، اور آپ اگر کبھی نہیں چھوڑتے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر کبھی نہیں رکھتے ہیں تو اللہ کے عذاب سے ڈریے، اللہ سے خوف کھائیے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ آپ رمضان کے روزے رکھیں۔ الحمدللہ یہ سارے کے سارے مہینے میں آپ الحمدللہ پورا رمضان آپ نے دودھ نہیں پیا۔ رمضان کا احترام کرنی چاہیے۔ رمضان کا احترام نہیں کرنے کا جو بھیانک انجام ہے، رمضان کا کوئی احترام نہیں کرتا ہے، رمضان کی بے حرمتی کرتا ہے۔ رمضان کی بے حرمتی کیا ہے؟ روزہ نہیں رکھنا، گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، رسول کی نافرمانی کرنا، یہ رمضان کی بے حرمتی ہے۔ اگر کوئی رمضان کی بے حرمتی کرتا ہے، کیا اس کا عذاب ہے؟ ایک روایت سنیے۔ ایک بار امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم زیارت قبور کے لیے، یعنی قبروں کی زیارت کے لیے کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قبر والے کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی۔ چنانچہ حضرت علی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ عز و جل، یہ جو تازی قبر ہے، اس میں جو میت دفن ہے، اس کے حالات مجھ پر ظاہر فرما۔ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس قبر والے کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی دعا فوراً سنی گئی، قبول ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت علی اور اس مرحوم کے درمیان جتنے پردے تھے، جتنی رکاوٹیں تھیں، ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ اب حضرت علی کی نظر میں، پردے ہٹ جانے کے بعد حضرت علی کی نظر میں قبر کا ایک بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو مردہ ہے وہ آگ کی لپیٹ میں ہے، اور رو رو کر حضرت علی سے اس طرح فریاد کر رہے ہیں، یا علیو انا غریق فی النار وحریق فی النار، اے علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشتناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے رحمت والے پروردگار عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، یعنی جب حضرت علی نے دیکھا کہ یہ میت عذاب میں ہے، اور وہ میت، وہ مردہ حضرت علی سے گہار بھی لگا رہے ہیں، دعا کروا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کیجئے کہ مجھے عذاب سے چھٹکارا مل جائے، حضرت علی سے رہا نہیں گیا۔ حضرت علی تھے، رحم دل تھے، رہا نہیں گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس میت کی بخشش فرما دے۔ غیب سے آواز آئی، اے علی آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمائیں، کیونکہ یہ شخص جو تھا یہ روزہ رکھنے کے باوجود رمضان کی بے حرمتی کرتا تھا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو تو روزے رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے، اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ عز و جل میری لاج رکھ لے، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک عز و جل تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ کر، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی رو رو کر مناجات کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، آواز آئی، اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا۔ چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ انیس الواعظین صفحہ 25۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو،
تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ جو لوگ روزہ رکھنے کے باوجود گناہ کی صورتوں پر مشتمل تاش، شطرنج، لوڈو، موبائل، آئی پیڈ وغیرہ پر ویڈیو گیمز، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا، بلا عذر شرعی جماعت ترک کر دینا، بلکہ معاذ اللہ نماز قضا کر دینا، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، بلا اجازت شرعی مسلمان کی ایذا رسانی، شرعاً حقدار نہ ہونے کے باوجود گدا گیری یعنی بھیک مانگنا، ماں باپ کی نافرمانی، سود و رشوت کا لین دین، کاروبار میں دھوکہ دینا وغیرہ وغیرہ برائیوں سے رمضان میں بھی باز نہیں آتے، ان کے لیے یہ حکایت عبرت ہی عبرت رکھتی ہے۔ رمضان شریف میں گناہوں سے باز نہ آنے والے دو حدیث پاک توجہ سے سنیں۔ حدیث پاک میں کہ جس نے رمضان میں کوئی گناہ کیا تو اللہ اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا، یہ المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے۔ اور دوسری حدیث آقا فرماتے ہیں میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے کہ گناہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ المعجم الصغیر جلد 1 صفحہ 248 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کریم کرم فرمائے، رمضان کا احترام کیجئے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جشن ولادت آپ کو مبارک ہو، ایصال ثواب کیجئے، اللہ کریم قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔